إنما يخشى الله من عباده العلماء. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ یہ سب لوگ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تو جب یہ لوگ سفر میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کوئی پریشانی آتی ہے تو اس سے چھوٹنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں. اللہ ہی کے لیے عبادت کو خاص بناتے ہوئے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. تو جب ہم انہیں بچا کر پانی سے نکال کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو یکایک پھر وہ شرک و کفر کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کی پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا. اور چاہیے کہ یہ چند روز اور زندگی کا مزہ اڑا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. کیا مکہ والوں نے یہ نہیں جانا کہ ہم نے حرم کو بنایا ہے امن کی جگہ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. اور دوسرے لوگ ان کے ارد گرد ڈکیتی کے شکار ہو جاتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. تو کیا یہ لوگ باطل اور ناحق چیز کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت نہیں مانتے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بنا کر بولے. او کذب بالحق لما جاءه. یا حق بات کا انکار کرے، تکذیب کرے جبکہ حق بات اس کے پاس دین اسلام کی شکل میں آ گئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو لوگ ہمارے راستے میں، ہمارے سلسلے میں محنت و مجاہدہ کرتے ہیں
ہم انہیں ضرور اپنے یہاں آنے کا راستہ، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ 21واں پارہ چل رہا ہے، اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور سورہ عنکبوت چل رہی ہے جس کی یہ آخری آیات ہیں، اس کا آخری رکوع ہے۔ یہیں سورہ عنکبوت ختم ہو جائے گی، پھر سورہ روم شروع ہوگی۔ اس رکوع کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، یہ ایک کھیل ہے۔ جیسے آدمی نے کوئی کھیل شروع کیا اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد وہ کھیل ختم ہوا، ایسے روزانہ کا جو کاروبار ہے وہ ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں، خواب و خیال ہے۔ ابھی غور کرے آدمی کہ میری 50 سال کی زندگی ہو گئی، اور جو گزری ہے زندگی وہ جیسے خواب ہے، جیسے وہ زندگی تھی ہی نہیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں کہ جب آدمی جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمتیں جب چکھے گا تو دنیا کی زندگی میں جو پریشانیاں جھیلا ہے وہ پریشانیاں بالکل یاد ہی نہیں آئیں گی، کوئی پریشانی تھی بھی۔ اس سے پوچھیں گے فرشتے اللہ کی طرف سے تو کہے گا کہ جیسے کوئی پریشانی آئی ہی نہیں۔ ایسے ہی جہنم میں اگر جائے گا تو جہنم کی سزا تھوڑی دیر بھی چکھنے کے بعد، بھگتنے کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تم نے بہت مزہ اڑایا، کچھ یاد آ رہا ہے؟ تو وہ بھول جائے گا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے میں نے کبھی آرام مجھے ملا ہی نہیں۔ اس حقیقت کو بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے، خواب میں بادشاہ بیٹھا ہوا تخت پر، منسٹر لوگ، وزیر لوگ اس کے دائیں بائیں ہیں، کوئی ناشتہ دے رہا ہے، کوئی ہدیہ لا رہا ہے، کوئی آ کر کے کوئی درخواست منظور کرا رہا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے۔ یعنی بادشاہ کے جتنے بھی پرشوکت ہونے کے تماشے ہیں وہ سب خواب میں دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز، طرح طرح کے مشروبات ہیں، پینے کے لیے کوئی رہا ہے، مٹھائیاں ہیں، کھلانے کے لیے لوگ لا رہے ہیں، کھانا ہے پیش کر رہے ہیں، تمام طرح کی آسائش خواب میں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس کی نیند کھل گئی اور یہاں اس کے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی پیر سے مار کے ڈھکیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس تکلیف میں جو یہ اس کو حقیقت میں مل رہی ہے، اس حقیقت میں ملنے سے اسے خواب یاد ہی نہیں آئے، وہ بھول جائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے وہ خواب جو ہے آرام کا،
ادھر حقیقت میں تکلیف اس کو ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی لات سے ڈھکیل رہا ہے، کوئی کھینچ رہا ہے، اس حقیقت کے سامنے وہ جو خواب ہے وہ یاد ہی نہیں آئے گا۔ یاد آیا بھی تھوڑا بہت تو لا یعبأ بہ کے درجے میں ہوگا، اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے، شارحین حدیث نے فرمایا ہے، بالکل جو خواب دیکھ رہا تھا، دنیا کی بادشاہت، دنیا کا آرام بالکل اسی طرح خواب سمجھے۔ وہ جہنم میں جو پٹائی ہوگی، جو اژدہے بچھو اس کے جسم کے اوپر چپکے ہوں گے، آگ میں جل رہا ہوگا، کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، کھال ادھڑ جائے گی، یہ سب جو سزا ہوگی سامنے، تو اس کے اس سزا کے سامنے وہ دنیا کی جو زندگی کی آرام تھا وہ بالکل خواب کی طرح سمجھے گا، جیسے کہ ابھی مثال دیا، یہ بزرگوں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی کا برعکس ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے تو اس کے سر پہ کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، کوئی پیٹھ پر جو ہے لات چلا رہا ہے، اور سانپ اس کے جسم پر ہے، ڈر رہا ہے ڈر کے مارے، اور کوئی جو ہے اس کا ہاتھ توڑ رہا ہے، اس کا پیر کوئی توڑ رہا ہے خواب میں۔ جتنی سزائیں ہو سکتی ہیں تصور کریں، وہ سب خواب میں اس کو مل رہے ہیں۔ اچانک اس کی نیند کھل گئی، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ دعوت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بریانی کھا رہے ہیں، دوسرے لوگ ہیں مشروبات اور لا رہے ہیں، ہر طرح کی خدمت ہو رہی ہے، دو چار لوگ آ کے خیریت پوچھ رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، کوئی جو ہے گفٹ دے رہا ہے، مٹھائی کوئی دے رہا ہے، کوئی جو ہے ہار مالا پہنا رہا ہے، یہ حقیقت میں۔ اب یہ سب جو اس کو ابھی حقیقت میں دنیا میں مل رہا ہے، تو وہ خواب جو ابھی دیکھ رہا تھا اس کو بھول جائے گا، جیسے ہے ہی نہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تھوڑا بہت خیال آئے گا تو جھٹک دے گا اس خیال کو، کیونکہ یہ سب ہے اس کے ساتھ۔ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی حالت یہی ہوگی، بزرگوں نے یہی مثال دیا ہے کہ جب آخرت میں جائے گا، وہاں پر جو ہے جنت میں جب جائے گا تو جنت میں جو اس کی نعمتیں ملیں گی، حقیقت میں آنکھ کھلی رہے گی، بصرک الیوم حدید، آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی، تو حقیقت میں سب کچھ نعمتیں ملیں گی، سب کچھ کھانے کو ملے گا، حوریں ہوں گی، پھل فروٹ ہوں گے، اور جو ہے نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی، سب دیکھے گا۔ تو اس کے سامنے جو دنیا میں مشکل سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، بچوں کی تربیت کے لیے ادھر ادھر جانا پڑ رہا تھا، بہت سارے مسائل حل کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان مسائل کو حل کرنا پڑتا تھا، روزے کی مشقت جھیل رہا تھا، پیسے کی ضرورت تھی پھر بھی اللہ کا حکم تھا تو زکوٰۃ دے رہا تھا، صدقات دے رہا تھا، حج کے لیے بھی گیا، بڑھاپے ہی میں گیا، حج نہیں کیا تو چلو حج کر کے آئے، مشقت جھیل کر کے، کیونکہ حج فرض ہے۔ یہ ساری جو مشقت ہے دنیا کی، اس کو جنت میں جب نعمتیں ملیں گے جس کو سمجھے گا جیسے خواب۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ حقیقت کھلے گی کہ یہ تو دنیا کی زندگی واقعی کھیل کود تھی۔ جیسے بچے کیا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں مٹی کا، گھر گھرودہ بناتے ہیں، تو گھنٹوں اس میں رہے، صبح سے 8 بجے سے، آج چھٹی ہے تو 8 بجے سے بچے مست ہیں، 11-12 بجے تک شاندار مٹی کا گھر بنایا، اور اس کے بعد امی نے آواز دیا چلو اب آؤ کھانا کھاؤ، اب جو ہے اپنے ہی پیر سے گھر کو مارا، گرایا، بھگے۔ اب وہ کیا ہے، گھر گھرودہ جو مٹی کا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی بالکل کھیل تماشا۔ اسی طرح جو بچوں کا کھیل تھا، گھر بنایا تھا، اس کو سجایا تھا، گاڑی کھڑی کرنے کے لیے الگ سے پارکنگ بنایا تھا، پارک بنایا تھا، درخت کی یہاں پہ میری کھیتی ہے، یہاں پہ کھانا پکائیں گے، کچن ہے، یہاں گیسٹ ہاؤس ہے، سب بچے بناتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آخرت میں جائے گا تو واقعی اس کو کھیل تماشا معلوم ہوگی، جو تو کھیل تماشا یہ زندگی آئی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
اور اصل میں آخرت کی زندگی ہی کو حقیقت میں جینے کی جگہ اور ہمیشہ رہنے کی جگہ جب بتا دیا جائے گا، یہ پوری جنت ہے، یہاں سے لے کے نظر اٹھاؤ، جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہ تمہارا ہے۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب وہاں پہ اسے دیکھے گا تو دیکھے گا نعمت ہی نعمت ہے، کون سی نعمت چاہیے، سب نعمت ہی نعمت، اور ملکن کبیرا، گریٹ کنٹری، بہت بڑا ملک، اکیلا اس کا وہ بادشاہ ہوگا۔ اس اکیلے بادشاہ میں کبھی کبھی کسی کو اشکال ہوگا کہ اتنے سارے روم کی کیا ضرورت ہے، اتنے سارے کمروں کی، اتنی بڑی جنت کی کیا ضرورت ہے، اگر دنیا میں جس کو محبت نہیں ہوتی اللہ کی ذات سے، تو اس کو اس طرح کے اشکالات، آبجیکشنز، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ جنت میں کبھی اس کی طبیعت چاہے گی کہ میں جو ہے دعوت دوں۔ جیسے ہندوستان میں صدر جمہوریہ ہے تو صدر جمہوریہ ہاؤس جو مکان اس کو ملتا ہے، اس مکان میں جو رہتا ہے، جس میں جو ہے APJ عبد الکلام بھی رہ چکے ہیں، تو وہ پورا جو گھر ہے بنا ہوا، اس میں 365 کمرے ہیں، اس میں 365 کمرے ہیں۔ تو آدمی یہ سوچے کہ کیا کرے گا، صدر جمہوریہ کو کرنا ہی کیا ہے، کوئی جو ہے قانون کی منظوری رہتی ہے تو پارلیمنٹ سے، اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کے پاس آتی ہے، وہاں سے صدر جمہوریہ کے پاس جاتی ہے، اس کو سائن کرنا ہے۔ اگر جو ہے اس نے واپس کر دیا کہ اس بل پہ غور کر لو، اس قانون پہ غور کر لو، تو غور کیا پھر بھیجا سائن کرو، اس نے سائن نہیں کیا تو اپنے آپ منظور ہو جاتا ہے۔ تو آدمی سوچ رہا ہے ایک کمرے میں اس کو رہنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اس کو 365 حجرے، رومز دیے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے ملک سے اس ملک میں جو بھی مہمان آتا ہے، جو بھی گیسٹ آتا ہے، تو اس گیسٹ کا ہوسٹ، میزبان جو ہے صدر جمہوریہ ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ آپ مہمانی کرو، آپ خرچہ کرو، آپ مہمانی میں جو کچھ کھلانا پلانا ہے اس کا انتظام کرو، ٹھہراؤ، تو ٹھہرانے کے لیے اسی میں وہ ٹھہرائے۔ تو یہ قانون بنانے والوں نے اور مکان بنانے والوں نے پہلے سے یہ سوچا کہ اگر ملک میں روزانہ ایک مہمان آئے اور جائے نہیں، رک جائے، تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 مہمان ہوں گے تو 365 مکان اس کو ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے 365 مکان کا انتظام کیا ہے تاکہ اس کے یہاں مہمان آئیں اور مہمان رہیں، پھر اپنا سال بھر بھی اگر مہمان آتے رہیں اور رک جائے نہیں، تب بھی اس کو کمی نہ ہو۔ تو ملک کے لوگ اپنی تھاٹ سے، اپنی فکر اور خیال سے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو جنت اتنی بڑی دیں گے کہ کبھی اگر اس جنتی کو یہ خیال آئے کہ میں ذرا دعوت دیتا ہوں دوسرے لوگوں کو اور اپنی جنت میں ٹھہراؤں گا، تو اتنی بڑی جنت اس کو رہے گی کہ اس کو ٹھہرانے میں کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ جب دنیا والے یہ سوچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ساری عقلوں کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت دی، اذا رأیت، دے گا اتنی بڑی جنت، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب وہاں پہ دیکھے گا تو دیکھے گا کہ یہ تو بہت بڑا ملک ہے اور نعمتیں ہی نعمت ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ پہلے بھی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ دنیا کی جو روشنی ہے، سورج کی روشنی، اگر حور کا دوپٹہ ایک کونا ایسے لٹکا دے ہو تو اس میں اتنی چمک اور روشنی ہے کہ دنیا کے سورج کی روشنی اس کے سامنے کیا ہو جائے، موم بتی کی طرح ہو جائے، چراغ کی طرح ہو جائے۔ تو جب اس حور کا یہ حال ہے تو وہاں کی نعمتوں اور کھانے کا کیا حال ہوگا۔ یہاں پر دنیا میں لوگ وہی کھانا مریض کے لیے
تو جو اس دنیا سے چلا گیا مرحوم کے لیے یہ سال ثواب کے طور پہ کھلاتے ہیں، یہ کھانا اس کو بہت پسند تھا۔ تو یہ خیال ہی غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، کیونکہ یہی بے عینی ہی کھانا تو پہنچتا نہیں۔ اگر بے عینی ہی یہ کھانا نہیں پہنچتا، اس کا ثواب پہنچتا ہے، تو چاہے جو مان لیا 2000 روپے کا کھانا تیار کیا، 2000 روپیہ ڈائریکٹ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ کھانا خرید کر کے جو اس کو پسند وہ کھلائیں گے تو بھی 2000 کا کھانا بنتا ہے، اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا کہ جو پسند تھا وہی کھلائیں، یہ غلط خیال ہے، یہ شرعی خیال نہیں ہے۔ اور اگر مان لیتے ہیں کہ یہی پہنچتا ہے کہ اس کو پسند تھا، تو جب وہاں کی حور کے دوپٹے کی روشنی ایسی ہے کہ اس سے دنیا کے سورج کی روشنی موم بتی کی طرح ہو جائے، تو وہاں کے کھانے کے سامنے دنیا کا کھانا تو بالکل بدبودار ہوگا۔ تو یہ کھانا کیا ہم بھیجیں گے، کیا پہنچے گا؟ یہ ثواب پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے خرچ کرنے، تمہارے قربان کرنے، تمہارے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جو جانور ہے اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تو یہیں رہ جاتا ہے۔ وہ جو تم نے نیت اچھی کر کے ثواب تیار کیا ہے اللہ نے دیا ہے وہ پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن وہ تمہاری نیت، تمہارا تقوی وہاں پر پہنچتا ہے۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ آدمی سفر میں جاتا ہے تو جتنا قیام کرنا رہتا ہے اتنا تیاری کر کے جاتا ہے۔ 10 دن کا سفر ہے تو لے لیا ٹیچی میں، بیگ میں 4-5 جوڑے کپڑے، کچھ ناشتہ واشتہ، پیسہ لے لیا، ہوٹل میں ٹھہرنا ہے تو اس کا سب جوڑ جاڑ کر کے اتنا ہی انتظام کرتا ہے اور اس کے بعد سفر میں نکلتا ہے۔ ہمارا دنیا سے سفر ہے آخرت کی طرف، اور ہر ایک کا سفر ہے۔ جب کوئی سفر کر کے جاتا ہے، ابھی مرحومہ حاجی مختار بھائی کی اور جو ہے آپ کی سب بہن تھی، اور جو ہے شوکت بھائی کی دادی کا انتقال ہوا، سفر میں چلی گئی۔ اب سفر میں گئی، ایسے ہم سب کو بھی سفر میں جانا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی دنیا سے سفر کر کے جائے تو سمجھنا چاہیے میں ہی جا رہا ہوں، لیکن ہر آدمی کیا سمجھتا ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہر آدمی یہاں سے اٹھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کتنے چہرے ہیں یہاں، ہم لوگ بیٹھتے تھے تفسیر میں دیکھتے تھے، آپ ہم کو دیکھتے تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے، لیکن اب وہ چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا خالی ہو رہی ہے، دوسرے لوگ آئیں گے، اور یہ عقلی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، شرعی بھی عقلی بھی۔ شرعی کیا، مر ہی رہے ہیں سب لوگ، اور عقلی کیا، عقلی یہ ہے کہ اگر لوگ نہ مرتے اور ادھر سے پیدا ہوتے رہتے تو پھر دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ سبقنا الی الدنیا، دنیا میں ہم بعد میں آئے۔ فلو عاش اہلھا، اگر دنیا والے زندہ رہتے، منعنا فیہا من جیئۃ وذہوب، تو دنیا میں ہم ادھر سے پیدا ہوتے رہتے، ادھر سے بوڑھے لوگ نہ مرتے، تو دنیا میں کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بہت تنگی ہوتی۔ تو خدا نے یہ جو نظام بنایا ہے عقلاً، یہاں سے جائیے اور آخرت کی تیاری کیجیے۔ تو یہ سب لوگ جا رہے ہیں، مرحومہ چلے گی، عبدالواحد بھائی کی، مختار بھائی کی بہن، ہم سب لوگوں کی بڑی، اور ایسے کتنے لوگ ابھی ہمارے دادا وغیرہ سب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی سب رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بار بار یہ سب چیزیں یاد دہانی کی ہیں، اور ہمارے نیک کاموں کو ان کے لیے بہشت بری میں پہنچنے کا، جنت الفردوس میں پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ آیتیں ہم سب کو یاد دلا رہی ہیں، لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کی یہ لوگ وہ دن آنے سے پہلے ہی جان جاتے
اور جاننے کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق عمل کرتے. اس کے مطابق عمل کرنا بالکل آسان ہے. ہر آدمی نماز کا پابند ہو جائے. 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. گھر کا ہر فرد جو 15 سال کا ہو گیا وہ نماز کا پابند ہو. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھ کر کے نمازیں پڑھیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں عورتیں جب ان کی خاص پیریڈ چلتا ہے، نماز کا ٹائم، نماز ان کے لیے رہتی ہے، معاف رہتی ہے، MC کا زمانہ رہتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی عورتیں کیا کریں، اپنا انتظام کر کے، جو اپنے صفائی کا انتظام ہے وہ کر کے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جایا کریں، تاکہ ایک جو حیا کی بات ہے وہ بھی چھپی رہے اور بچے سمجھیں کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے. اتنا خیال کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں نماز نہیں پڑھیں گی، جب حیض آتا ہے تو وہ کیا پوچھیں گے، امی باجی نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، کیا ہے؟ تو اس میں حکم ہے، اس میں بھی کہ ترک صلاۃ کا، ترک نماز کا بھی مسئلہ نہ آئے، اس میں بھی بیٹھ کر کے ایسے تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں. کیونکہ نماز تو ان دنوں میں کیا ہے، چھوڑنا ضروری ہے، اور ان دنوں میں نماز نہیں ہوگی. روزہ بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ روزہ سال میں 12 مہینے میں سے ایک مہینہ 12ویں مہینے میں آتا ہے 30 دن، تو روزہ تو ہوتا نہیں لیکن اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. اور ہر مہینے میں نماز 8 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی چھوٹے گی، 6 دن کی چھوٹتی ہے تو 6×5 = 30 نماز ہو گئی. ان کو وقت پہ نمازیں پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو کیسے وہ قضا کریں گی؟ تو شریعت بنانے والے اللہ رب العزت جانتے ہیں، اس لیے نماز بالکل معاف کر دیا ہے، نماز معاف رہتی ہے. تو یہی کام ہے دن بھر کا اپنا کہ نمازوں کے پابند ہوں، پورا گھر میں A to Z لوگ نمازی ہوں، یا نماز کو دیکھنے والے ہوں کہ ہاں ہمارے گھر میں نمازیں ہوتی ہیں. اور نماز کے لیے عورتوں کو گھر میں یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً سب کام چھوڑ کر کے نماز پڑھیں. اول وقت میں عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز پڑھیں، وضو کر کے مصلی پہ پہنچے رہے، اذان ہو نماز پڑھ لیں. کیونکہ ان کی مؤخر کرنے کی جو عادت ہے، تاخیر کرنے کی جو عادت ہے، وہ عادت کیا ہے، دھیرے دھیرے بالکل مکروہ وقت آ جاتا ہے، پھر ترک کا وقت آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا. ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اب مغرب ہو گئی تو مغرب میں 2 وقت کی اور پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے. جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے عورتوں کے لیے اول وقت ہی میں نماز پڑھنا ہے. تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے اور سب کو وہی جانا ہے جہاں ہمارے اعزاء و اقربا پہنچ رہے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کا مطلب ہے اس کے مطابق تیاری کرتے. وہ بڑی ہے زندگی، یہاں کی تیاری 1 ہفتے کے لیے سفر ہے تو 1 ہفتے کی تیاری ہوتی ہے. وہاں تیاری ہے ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے لیے تیار کرنا ہے. ورنہ پھر کبھی مانگ لیا تیاری، کسی نے سوچ لیا کہ میں نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، بہت تسبیح پڑھی ہے، بہت تلاوت کی ہے، تو پھر میرا تو بیڑا پار ہی ہے. تو وہاں پہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہوگا اس کو دوسرے لوگوں کو خواب میں دکھا کر کے بتلا دیتے ہیں کہ کافی نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو جتنا بھی کرو گے وہ محدود ہوگا. ہمیشہ کی زندگی لامحدود ہے، تو لامحدود کے لیے لامحدود ہی کرتے رہنا پڑے گا. اپنی زندگی 80 سال کی ہے، جو کچھ کریں گے وہ محدود ہی رہے گا. اس لیے کرتے رہنا ہے، کرتے مرنا ہے، مرتے کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. ورنہ اللہ نے دکھایا ہے بعض بزرگوں کو کہ ایک صاحب میدان محشر قائم ہے، ایک بزرگ ہیں، اور ان سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آگے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنت میں جا رہا ہوں. کہا کیسے جائیں گے جنت میں؟ کہا بہت سارا عمل ہے میرے پاس، اس کے عوض میں جنت میں جاؤں گا. کہا اچھا. تو اس کے بعد تھوڑی دور جا کر کے ان کو پیاس لگتی ہے، تو وہ فرشتہ انسان کی شکل میں وہاں بیٹھ کر کے پانی بیچ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی
مجھ کو پلا دو. کہا نہیں, یہ تو یہاں تو بکتا ہے پانی. کہا کتنا؟ کہا 1 گلاس پانی چاہیے. کہا کتنے کا ہے؟ کہا زندگی میں جتنا عمل کیا ہے سب اس کی قیمت ہے. اتنی شدید پیاس ان کو لگی رہے گی کہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو, مجھے پانی دے دو. اب 1 گلاس پانی لے کر کے پی لیں گے اور جو پوری دنیا کی کمائی ہے نیک اعمال اس کو دے دیں گے. اس کے بعد پھر وہ جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو آگے بھیجیں گے, جا کر کے آگے وہاں کھڑا رہے گا. جب یہ جائیں گے تو وہ روک لے گا, کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں. کیسے جا رہے ہیں؟ عمل کے بدلے میں. تو فرشتہ اللہ کی طرف سے بولے گا کہ تمہارے پاس عمل کہاں ہے؟ تم نے تو اپنا سارا عمل 1 گلاس پانی میں دے دیا, بیچ دیا, کہاں ہے تمہارے پاس؟ اب وہ ادھر ادھر تکنے لگے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا. اللہ فضل نہ فرمائے تو کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں بھی جو ہم عمل کر لے رہے ہیں یہ خدا کا فضل ہے. ذرا سا بھی اللہ کی توجہ ہٹتی ہے تو نماز قضا ہونے لگتی ہے. ذرا سا بھی اللہ کی توجہ ہٹتی ہے تو تلاوتیں کم ہو جاتی ہیں. ذرا سا بھی اللہ کی توجہ ہٹتی ہے تو تسبیحات کم ہو جاتی ہیں. اور جو یہ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ نہیں کہ ہم عادی ہیں تو ہو رہا نہیں. اللہ کا فضل ہر وقت ہے, ہر وقت فضل فرماتا ہے. دونوں پاؤں مسجد کی طرف اٹھتے ہیں, ورنہ ہم سے زیادہ طاقتور لوگ, ہم سے زیادہ راحت میں پائے جانے والے لوگ مسجدوں کی طرف نہیں آتے. جمعہ آتے ہیں. جمعہ کو ان کو توفیق ملتی ہے. بعض لوگ تو سال میں 1 بار آتے ہیں, عید کی نماز پڑھنے پھر کبھی نہیں آتے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو لا رہا ہے, بلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ مرنے سے پہلے جان لیتے اور اس کی تیاری کرتے. اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں آخرت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت اسباب پیدا کرتے ہیں. کبھی کیا ہے, کوئی بیماری آ گئی, ہو سکتا ہے یہی بیماری ہو, موت آ جائے, ٹھیک کر دیتے اللہ تعالیٰ. کبھی اور کوئی جو ہے حادثہ ہو گیا, اسی حادثے میں ہو سکتا آدمی چلا جائے. کبھی بخار آ گیا اور بیماری آ گئی, اسی میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ سب بیماریاں اللہ تعالیٰ دکھا کر کے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آنا ہے, اور ٹھیک بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سبق دینے کے لیے کہ کوئی بھی تمہاری بیماری آخری بیماری ہو سکتی ہے, لیکن انسان بیماری میں جب مبتلا ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہی اپنے کام میں, اپنے دھندے میں آ گیا. نماز چھوڑ رہا تھا تو نماز چھوڑا ہے, اور جو ہے جو اپنے معمولات تھے گناہ کے وہ گناہ کرتا رہتا ہے. رشوت لے رہا تھا تو رشوت لیتا رہتا ہے, اور معصیتوں میں مبتلا تھا تو اس میں مبتلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اگر یہ لوگ سفر میں جا رہے ہیں, کشتی کا پانی کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے, اور جہاز جو ہے ڈاواڈول ہونے لگا, اسی جہاز ہی میں, کشتی ہی میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس بار بچا دے, تو اب کی جاؤں گا تو 5 وقتہ نمازیں ہی نہیں, تہجد کا بھی پابند ہو جاؤں گا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو اس حادثے سے بچا کر گھر پہ لے آتے ہیں, اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, پھر وہی شرک اور کفر والا کام کرنے لگتے ہیں. پھر ساری باتیں بھول جاتے ہیں. کیوں؟ جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کرنا نتیجتاً ہوتا ہے کہ ہماری سانس کی نعمت, آنکھ کی نعمت, پیر کی نعمت, یہ سب جو نعمتیں ہیں, ہاتھ ماشاءاللہ چل رہا ہے ورنہ پیرالائزڈ ہو جائے, آنکھیں ماشاءاللہ روشنی دے رہی ہیں, روشنی اللہ چھین لے, چل رہے ہیں, پیر میں کچھ ہو جائے نہ چل پائیں, یہ سب نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہماری ان نعمتوں کی یہ ناشکری شروع کر دیتا ہے. وَلْيَتَمَتَّعُوا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چند ہی دنوں تک تو رہنا ہے, چند ہی دنوں تک تو لطف لینا ہے. تم ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو, یعنی ظاہری طور پہ استعمال کرو اور باطنی طور پہ اس کا شکر ادا کرو. ہر عبادت میں ایک ظاہر بھی ہوتا ہے, ایک باطن بھی ہوتا ہے. ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے, اور باطن کیا ہے؟ نیت ہے.
ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے. باطن کیا ہے؟ اندر سے ڈرتے رہنا، خشوع، اللہ سے ڈرتے رہنا. خشوع کیا ہوتا ہے؟ اندر سے ڈرنا. اور خضوع کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے ڈرنا، یعنی کھجلا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں. اور جو ہے بعض لوگ تو موبائل اٹھا کر کے بند کر دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ خضوع کے خلاف ہے. تو اگر دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز کے باہر ہیں تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے ان کو نماز پڑھنا پڑے. ہاں تھوڑا اس انداز سے بند کرے کہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے، کہ ہلکا سا عمل قلیل اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. عمل قلیل کے ذریعے بند کر دیا تو بند کر سکتا ہے. عمل کثیر اگر کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو ہر چیز کی ظاہری صورت ہوتی ہے، باطنی صورت ہوتی ہے. ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. ہم 20 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری صورتاً نماز ہے، اندر سے بھی اخلاص کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ نماز ہونی چاہیے اور اس میں ثواب بڑھتا رہے. ورنہ پھر جو ہے صرف ظاہری اعتبار سے نماز رہے گی، اس کا ثواب بھی کم رہے گا. باطنی اعتبار سے نماز نہیں ہے، اس کا ثواب اتنا نہیں رہے گا. باطنی اعتبار سے نماز اور ظاہری اعتبار سے نماز کی بزرگوں نے مثال دی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے وضو نہیں کیا، تو ظاہری اعتبار سے نماز ہو جا رہی ہے، باطنی اعتبار سے وضو ہی نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو ایک صاحب نے کہا، تو عالم نے بیان کیا کہ اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میں نے تو 10 سال سے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے، میری تو ہو جاتی ہے. تو اس نے ہو جانے کا مطلب کیا سمجھا؟ رکوع میں چلا جانا، سجدے میں چلا جانا، یہ تو ہو ہی رہا ہے. نہیں، یہ ظاہری طور پہ ہو رہی ہے، باطنی طور پہ نہیں ہوتی نماز. اس لیے ہمارا ظاہر بھی کیا ہو؟ نماز، صورت بھی قبولیت والی ہو اور اندر بھی قبولیت والا ہو. اس لیے دونوں طور پہ ہم کو سیکھنا ہے. اس لیے ظاہر اور باطن نمازوں کا، عبادتوں کا ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ہاں قبولیت والا ہونا چاہیے. ورنہ ظاہر اور باطن کیسے تھا بزرگوں کا؟ اس طرح تھا بزرگوں کا. مولانا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے کے اعتبار سے بزرگ نہیں معلوم ہوتے تھے. ان کے یہاں فریج رکھا ہے، کولر رکھا ہے، جیسے آج کل کے زمانے کے حساب سے شان و شوقت والی چیز رکھی ہے، دیکھ کر کے کوئی سمجھے گا کوئی بزرگ نہیں. حالانکہ ان کے ہاں بادشاہ لوگ دعوتیں کھانے آتے تھے، منسٹر لوگ دعوتیں کھانے آتے تھے اور سب کا انتظام رہتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک منسٹر دعوت کھانے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے، کھانے کا وقت ہو گیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کھانا کھا کے جانا ہے. تو کھانا کھانے کے لیے رک گئے. وہ حضرت نے انتظام کروایا. اب جو ہے نظام الدین اولیاء کے جو منسٹر مہمان تھے، انہوں نے کسی سے ظاہر کیا نہیں بلکہ دل میں کہا کہ نظام الدین اولیاء کہ یہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ان کے یہاں تو بڑا اچھا انتظام رہتا ہے، ان کے پاس کہاں سے دولت آتی ہے؟ اور جو ہے دولت آتی ہی ہے تو مچھلی کا کباب ان کے دسترخوان پہ مل جاتا تو پھر میں بھی کھاتا. ایسا ان کے دل میں خیال آیا. یہ دل میں جو خیال آیا تو اس کے بعد دسترخوان حضرت نے بچھوایا اور اس کے بعد خادم نے کہا کہ حضرت دسترخوان تیار ہے اور چلیے اور مہمان کو بلا لیتے ہیں. کہا کہ نہیں ابھی رک گئے. پھر 10 منٹ کے بعد خادم آیا، کہا کہ حضرت کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، چلیے اور مہمان کو بھی بلا لیتے ہیں. کہا کہ ابھی رکو. اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، کہا کہ حضرت چلیے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا ابھی رکو. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور سر پر جو ہے بڑا سا برتن لے کر کے آئے اور کہا کہ فلاں مالدار فلاں سیٹھ جی نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مچھلی کا کباب ہے کہ آپ کو ہدیہ بھیجا. دسترخوان پر حضرت نے رکھوا دیا اور خادم سے کہا کہ اب بلا لو، میں بھی چلتا ہوں اور بلا لو. چنانچہ بلا لیا اور دسترخوان پر رکھا گیا. کباب بھی سب کے سامنے رکھا گیا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے. صرف حضرت کے جو ظاہر اور باطن میں کہہ رہا ہوں، باطنی اعتبار سے
اللہ نے ظاہر کے اعتبار سے تو یہ دنیا ایسے دکھ رہی ہے، لیکن اللہ نے نظام الدین کو ولی اللہ بنایا تھا، باطن کے اعتبار سے بھی دل کے اوپر وارد ہو گئی یہ بات کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو مچھلی کا کباب چاہیے۔ پھر اللہ نے انتظام کروایا، اور پھر وہاں پہ سب کے سامنے جب مچھلی کا کباب رکھا جا رہا ہے تو حضرت بول رہے ہیں کہ مچھلی کا کباب یہ جو وزیر ہیں ہمارے مہمان، ان کے سامنے ذرا زیادہ رکھنا، کیونکہ ان کو مچھلی کا کباب بہت پسند ہے۔ تو ان کو اصل بتانا تھا کہ جو تمہارے دل پہ یہ گزرا کہ یہاں پہ منسٹر لوگ آتے ہیں اور جو ہے سب کچھ حضرت کے یہاں ہے، تو یہ میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کی کوئی توجہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے میرے دل میں تمہارے دل کی جو بات گزری ہے اس کو القاء کر دیا ہے، جس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو صورت کے اعتبار سے بھی صحیح کریں، اندر اور معنی کے اعتبار سے بھی صحیح کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تکلیفوں کا احساس ختم کر دیں گے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح تکلیفوں سے پورا بدن چھلنی ہے، لیکن اس میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آرام سے ہیں۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں تمہارے سامنے گزرتی ہیں، پھر بھی دنیا ختم ہو رہی ہے، کیا اسی دنیا ہی پہ یہ لوگ ایمان رکھیں گے؟ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ہدایت کی نعمت، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ایمان کی نعمت، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، عبادت کی نعمت، اس سب پہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس سب میں اضافہ نہیں کریں گے، یہاں سے یہی سب نعمتیں لے کر کے جانا ہے، یہی فرشتے کندھے پہ لکھ لے رہے ہیں، داہنے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ لے رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہیں، لیکن سب سے بڑے ظالم تو وہ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت میں سے، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت جو اپنے گھر میں ہمارے باپ دادا کے ذریعے ہم کو ملی ہے، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، پابندی سے اس کو اپنے بچوں تک نہیں پہنچا رہے، اپنے اخلاقیات میں کمزور ہیں، ہمارا دل طرح طرح کی گندگیوں سے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ صبر ہونا چاہیے، رضا ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، ہمارا دل غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے لوگ جو اپنے دل میں کفر چھپائے ہوں اور اوپر سے ایمان والے ہوں، یا جو اوپر سے بھی ایمان والے نہ ہوں، اندر سے بھی کفر چھپائے ہوں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنا ٹھکانہ ضرور بتلا دیتے ہیں، ہم اپنا راستہ ضرور بتلا دیتے ہیں، ہمارے راستے پر چلتے چلتے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دینے کا تو عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دینے کے بعد عبادت کی توفیق بھی دیا، پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں جنت بھی دی۔ تو بزرگوں نے اس کی عجیب مثال سمجھایا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں سامان رہتا ہے، چارپائی سونے کی ہے، یا بچوں کا کوئی سامان ہے، کپڑا ہے، اور کوئی چیز ہے کہ چلو تم استعمال کرو، پلنگ، تو ابا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے تمہارا ہے، یہ چارپائی تمہاری ہے، یہ پلنگ تمہارا ہے، یہ بستر تمہارا ہے، یہ تکیہ تمہارا ہے۔ حقیقت میں گھر کا سب سامان ابا کا ہے، لیکن ایسے بیٹے سے کہہ دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ دیا، ہم نے تم کو دیا، ہم نے تم کو دیا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر بچوں سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہنسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تکیہ بیچو گے؟ بچہ کہتا ہاں بیچیں گے۔ تو بیچیں گے تو کتنے میں بیچو گے؟ 100 روپے میں۔ اس کو 100 روپیہ بھی دے دیتے ہیں اور تکیہ بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ تکیہ لینا مقصد نہیں ہے، اس کو 100 روپیہ دینا مقصد ہے۔ اس وجہ سے اس سے یہ کہتے ہیں کہ بیچو گے، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، عظمت ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم زکوٰۃ دو گے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے؟
خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں، مال اور بڑھا کر کے زکوٰۃ کی برکت سے لوٹاتے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دینا مقصد ہے، ہم سے لے کے کیا کریں گے؟ ہماری کوئی چیز اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے، لیکن وہ ان اللہ لمع المحسنین، اس طرح نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ دے دیتا، صرف آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں اس کی طبیعت کیا ہے۔ وہ بچے سے تکیہ کیا کریں گے؟ گھر کا تکیہ ہی ہے، کہتے ہیں کہ تکیہ بیچو گے، ہاں بیچ، کتنے بیچو گے؟ تو اس کی زبان سے نکل گیا 1000، چل 1000، پھر تکیہ لے جا کے کہ اگر تکیہ بھی لے لے 1000 بھی لے لے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے عبادتیں کرواتے ہیں، عبادتیں بھی تیری اور اس پر جنت بھی تیری، تسبیح بھی تیری کہ تیرے کھاتے میں لکھا ہے، جنت بھی تیری، روزہ بھی تیرا، روزہ تو نے رکھا تو تیرا ہی روزہ ہم مانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے توفیق دی، تیرا ہی روزہ اور تیرے ہی لیے جنت ہم نے دے دیا، تو سب کچھ اپنا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین مرحومات کی بال بال مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔